أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. صدق اللہ العظیم. اور تحقیق کہ ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور انسان زیادہ چیزوں کے مقابلے میں زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. زیادہ تر انسان جھگڑا کرنے والا ہے. اور کس چیز نے لوگوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ ایمان لے آئے جبکہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے؟ اور کس چیز نے ان کو روک دیا کہ وہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کریں؟ الا یہ کہ وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ پچھلے لوگوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یا یہ ہے کہ عذاب ان کے آگے آ جائیں. اور ہم جتنے بھی رسول بھیجتے ہیں تو وہ خوشخبری دینے والے ہی ہوتے ہیں اور ڈرانے والا ہی ہوتے ہیں. اور جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کے ذریعے جنگ و جدال کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دے. اور یہ لوگ میری آیتوں کو اور جس چیز کے ذریعے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق بنا لیا ہے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا. ان کا واقعہ ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی. جیسے پچھلی آیتوں کے اندر اور پچھلے رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے مستقل مثالیں بیان فرمائی. اصحاب کہف کا واقعہ یہ بھی ایک مثال ہے. اسی طریقے سے وہ دو بھائیوں کا واقعہ وہ بھی ایک مثال ہے. پھر دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے سمجھایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا، یہ بھی ایک مثال ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی افہام اور تفہیم کے لیے کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اللہ رب العزت کے تئیں اپنا عقیدہ درست کرے اور وہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے، صرف اللہ رب العزت کو معبود حقیقی مانے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی. جتنے بھی واقعات اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں وہ ایگزامپل کے طور پہ تو بیان فرمائے ہیں کہ جو بری قومیں تھیں وہ ان کی برائیوں کو اللہ رب العزت نے کیوں ذکر فرمایا؟ تاکہ ہم اس سے بچنے والے بن جائیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے جو عذاب اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ان اقوام پر نازل ہوئی ہم ان برائیوں کے مرتکب نہ بنیں کہ وہ اپنی برائیوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو ہم بھی ان کی طرح برائی نہ کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت ہلاک نہ کر دے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے مکمل سامان اختیار کیا، اور مکمل سامان قرآن پاک کے اندر نصیحت کے انداز میں، حکموں کے انداز میں، اوامر اور نواہی کے انداز میں اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان فرمایا. اللہ رب العزت حجت کام کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ قیامت میں لوگ ایسا بھی کہیں گے کہ ہم کو سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا، ہم کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں آیا تھا، ہم کو کوئی سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہیں آیا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے قرآن پاک کو نازل اسی لیے کیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی نبی نہیں بھیجا. اللہ کے نبی کیا ہے؟ آخری نبی ہے. اب آخری نبی ہیں
اور جب ان کی امت اتنی لمبی ہے اور ان کا زمانہ اتنا لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھو تو کوئی متعین زمانہ نہیں ہے کہ اتنے سال، قیامت تک کا زمانہ ہے، اور قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو زمانہ ہے اتنا لمبا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی امت بھی کافی لمبی ہے۔ امت کا زمانہ بھی اللہ رب العزت کے سوا کوئی جانتا، کوئی ٹھوس طریقے سے تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی امت اتنی ہے، اتنی کروڑ ہے یا اتنی ارب ہے، وہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ تو کوئی بھی یوں کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی تو ہم کو سمجھانے کے لیے نہیں آئے، وہ تو 1400 سال پہلے ملک عرب کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور وہیں اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت بھی فرما گئے۔ جزیرۃ العرب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر سفر ہی نہیں ہوا، دعوت و تبلیغ کے لائن سے، لوگوں تک دین پہنچانے کی لائن سے، دین سکھلانے کی لائن سے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی کو قیامت تک کا نبی بنا کر بھیجا گیا، اور امت دیکھو تو اتنی بڑی۔ تو وہ قرآن پاک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک، یہ بالکل ٹھوس، کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی فلاں حدیث راوی کے اعتبار سے ضعیف ہے، فلاں حدیث راوی کے اعتبار سے احسن ہے، فلاں حدیث راوی کے اعتبار سے صحیح ہے، بھئی بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت۔ احادیث کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے اقوال کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے اعمال کے سلسلے میں، افعال کے سلسلے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا چلا رہا ہے، لیکن قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ بھئی یہ قرآن پاک کا نعوذ باللہ من ذلک یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ ضعیف ہے، قرآن پاک کا یہ حصہ ایسا ہے نا؟ یہ تو پورا کلام پاک کیا ہے؟ بالکل مستدل ہے، بالکل پختہ ہے، بالکل تحقیق شدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کی اس کی حفاظت کی کیا لی ہے؟ ذمہ داری لی۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے سامنے یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سمجھنے کے لیے ذریعہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ اور موجودہ زمانے میں تو قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی درجے کا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے آسان ہے ہی ہے، کافروں کے لیے بھی بہت زیادہ آسان ہے قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے جناب۔ ابھی تو کیا گوگل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سب چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ آپ کو قرآن پاک انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، قرآن پاک کا ترجمہ مل جائے گا، قرآن پاک کی تفسیریں مل جائے گی، معتبر علماء کرام کی تفاسیر آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ پھر کیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان فرما دی ہے، طرح طرح کے الگ الگ انداز سے۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیں گے اللہ رب العزت، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیں گے، کہیں اللہ رب العزت حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے، کبھی حضرت یحییٰ کا ذکر فرمائیں گے۔ تو الگ الگ انبیاء کے واقعات، الگ الگ قوموں کے تذکرے، ان کی بدعمالیوں کو، کسی قوم کے اچھے عمل کو ذکر کیا، جیسے اصحاب کہف کے اچھے عمل کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، کسی قوم کے برے عمل کو، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، قوم عمالقہ ہے، قوم تبع ہے، تو ان کی برائیوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر طرح کا سامان قرآن پاک کے اندر کیا رکھا ہے؟ موجود رکھا ہے، نازل فرما رکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر و بیشتر انسان کیا واقع ہوا ہے؟ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ انسان کی جو صفت ہے نا، بنیادی صفت، وہ یہ کہ وہ اختلاف کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اختلاف کرتا ہے۔ ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور غالباً عشاء کے بعد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رات کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، نفل ہے وہ نماز، عشاء کے بعد اور صبح کی نماز کے درمیان جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، چاہے وہ صلاۃ التوبہ ہو، یا کوئی بھی نفل ہو، تو وہ بہرحال مستحب ہے یا نفل کے درجے میں، وہ واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم رات کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو جواب دیا ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا۔ وہ جواب کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا
کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے توفیق دیتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، اور وہ مجھے سلا دیتا ہے تو میں سویا رہتا ہوں۔ اب ان کا جو جواب تھا وہ کیسا جواب تھا؟ جیسے تھوڑا سا جدال والا انداز، حالانکہ وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نفل نماز ہے، یہ واجب اور فرض کا مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ران پر ہاتھ مار کر اٹھ کے چلے گئے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان کیا ہے کہ اکثر و بیشتر کیا واقع ہوا ہے؟ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے تو اس کی ہدایت کے لیے، ہم نے تو اس کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کے سامان کیا ہے قرآن پاک کے اندر مہیا فرما دیے ہیں اور مثالیں بیان فرما دی ہیں، تاکہ وہ کیا کریں؟ ان کو فالو کر کے اپنی ایمانی اور اعتقادی زندگی کو مضبوط کریں۔ ایمانی اور اعتقادی، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو غیر مسلموں تو خیر بہرحال وہ تو بہت دور ہے، نہ کے برابر ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ان دو چیزوں کے اندر زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، ایمان کے اعتبار سے اور اعتقاد کے اعتبار سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو جواب تھا، اس کا ایمان اور اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق صرف عمل سے تھا کہ بھائی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا جواب آج کل کے لوگوں کا فرض نمازوں کے سلسلے میں پڑ گیا ہے۔ جب کسی کو سمجھانے جاؤ اور کسی سے پوچھتے کہ بھائی آپ تک صبح کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، اور مغرب کی نماز کے کیا حال چال ہے، تو کہتے کہ بھائی جو ملتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جو توفیق سے مل جاتی ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے، بعض لوگ یہ تکیہ کلام ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ بعض لوگ تکیہ کلام ہوتا ہے، میں نے تو اکثر دیکھا ہے، دیکھو حافظ صاحب تمہارے کو جھوٹ تو نہیں بولتا، جو ملتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے، تو یعنی توفیق کے اوپر سب ڈال دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جواب بھی وہی تھا، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ کا جو جواب تھا وہ نفل نماز کے سلسلے میں تھا۔ اب ہمارے بہت سے لوگ کیا ہے اس کو بس یعنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کے سمجھانے کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کے اندر طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی، لیکن انسان کیا ہے اکثر جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کافروں کے سلسلے میں اگلے آیت میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، قرآن پاک موجود ہے، اور ان کے سامنے جب یہ موجود ہیں، اللہ رب العزت طرح طرح کی مثالیں، خاص طور پر اہل عرب کے لیے، کیونکہ ان کی زبان میں کلام پاک نازل ہوا نا، ان کی موجودگی میں کلام پاک نازل ہوا۔ جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت ابو جہل بھی موجود ہے، امیہ ابن خلف بھی موجود ہے، ابو لہب بھی موجود ہے، ان سب نے تو اللہ کے نبی کا زمانہ پایا نا، گویا کہ ان کے زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے ما منع الناس ان یؤمنوا، کس چیز نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے سے کس چیز نے ان کو روکا ہے، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے کس چیز نے ان کو روکا ہے۔ جب قرآن پاک آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، تو ان کو کیا چاہیے کہ بھئی ایمان لے آ گئے، اور جو پچھلے گناہ ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں اپنے رب سے کیا کریں؟ مغفرت طلب کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یہ کافروں کے لیے، اور وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، یہ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جب ہدایت آ گئی تو ہدایت پر ایمان لانا یہ کب ہوگا؟ جبکہ کفر پایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب ایک بندہ کافر ہے اور جب وہ قرآن پاک کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صحیح مذہبی دین اسلام صحیح ہے، جب تم کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ وہ ہے کہ پہلا جملہ کافروں کے لیے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، جن کی زکاتیں چھوٹ جاتی ہیں، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جن کی زبان بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے، جن کے کان بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں، جن کا ذہن بالکل خراب اور فاسد ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کہ کس چیز نے ان لوگوں کو روکا، یہ ان لوگوں سے یہاں پھر کیا مراد ہوں گے؟ ایمان والے مراد ہوں گے، کہ وہ اپنے رب سے کیا کرے؟ مغفرت طلب کرے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے جب زندہ ہے، اور ہم تو سمجھتے کہ ایمان والوں کو تو جیسے وہی میں نے سوال جیسے اپنا سوال کرتے رہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھی، تو اس کو اس بات کا احساس ہے کہ نماز نہیں پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اس کو اس بات کا احساس ہے۔ بھائی جب تیرے کو احساس ہے تو پھر تو مغفرت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ رب العزت سے گناہ سے توبہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ بھائی تیرے کو معلوم ہے چوری کرنا گناہ ہے، تیرے کو معلوم ہے زنا کرنا گناہ ہے، گالی بولنا گناہ ہے، تو پھر تو گالی کیوں بولتا ہے؟ تو زنا کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، پھر تم اللہ رب العزت سے مغفرت کیوں نہیں طلب کر لیتے؟ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ
کافروں کے لیے، اور دوسرا جملہ استغفار والا جملہ وہ کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور پھر اللہ رب العزت نے کافروں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا الا ان یاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، کہ یا تو یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح پچھلے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے معاملہ فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور ان کی ہٹ گرمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ گزار دی کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، ایسا کہتے کہتے تو زندگی گزار دی. لیکن جب موت قریب آئی اور جب عذاب کو سامنے دیکھ لیا تو اب وہ کیا ہے؟ ایمان لانے کا ولولہ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت بھی فرما رہا ہے کہ تم یعنی اب یہ جو دوسرا جملہ ہے نا قبولا، اس کے خلاف ایمان والے بھی ہو سکتے، اس کے مخاطب کون ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے بھی ہو سکتے. کہ ایمان والے کب توبہ کریں گے؟ جب موت سامنے کھڑی ہوگی جب توبہ کریں گے. جب اللہ رب العزت کی طرف سے حالت بالکل سامنے آ جائیں گے عذاب کی شکل میں جب توبہ کریں گے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کی تفہیم کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے طرح طرح کی مثالیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے ایمان والوں کے لیے، اور ڈرانے اور دھمکانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے، ظالموں کے لیے. اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے، خوشخبری ایمان والوں کے لیے، منذرین ڈرانے والے دھمکانے والے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ رب العزت کے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ رب العزت کو معبود حقیقی نہیں مانتے، جو مشرک ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ یہ انبیاء اور مرسلین کیا ہے؟ ڈرانے والے ہیں. اور پھر وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کہ جو کافر ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کے ساتھ جھگڑا ہی کرتے ہیں، اختلاف ہی کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ انبیاء حق بات لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ باطل کے ذریعے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مناظرہ کرتے ہیں. اور یہ چیز موجودہ زمانے کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کے اندر بھی طرح طرح کے جو فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ فرقے پھر آپس میں ملتے ہیں، پھر ان کے اختلافات ہوتے ہیں، باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، اور پھر مناظرہ بھی کوئی خاص شکل تک پہنچتا نہیں ہے، اس کا خاص نتیجہ نکلتا نہیں ہے، پھر وہ گالی گلوچ تک بات پہنچتی ہے، غیبتوں تک بات پہنچتی ہے. یہ سب اس کے اندر شامل ہے. البتہ اللہ رب العزت نے یہاں صاف لفظوں میں الذین کفروا کہا کہ جو کافر ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ کافر سے دو لوگ مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو کفر حقیقی جس کے اندر پایا جائے، جو اللہ رب العزت کا منکر ہو، اللہ رب العزت کی کسی صفت کا منکر ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور کافر سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری میں مبتلا ہے. اللہ رب العزت کی نعمت کی کیا ہے؟ ایمان والا تو ہے. ایمان والے کو کافر کب کہا جائے گا؟ جب وہ ناشکری کے اندر مبتلا ہو. کیونکہ عربی زبان کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی بہت سی جگہ کفران نعمت کا لفظ استعمال، کفر یعنی انکار کرنا. ایک تو وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی صفت، اور انکار کرنا سے مراد کیا ہے؟ نعمت کی ناشکری کرنا. تو اس اعتبار سے تو ہم نے بہت زیادہ کفر پایا جائے گا، کیونکہ ہم تو بہت ساری اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم خوش نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ شکوا کریں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ فلاں تو اتنا اچھا ہے، میں ایسا ہوں. یہ کفران نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ کفران نعمت ہے. اس کو اللہ رب العزت نے کہا، ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ فرمایا. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے لکفور بھی فرمایا، کفار کا لفظ بھی استعمال فرمایا. نا شکر، انسان بڑا کیا ہے؟ نا شکر ہے. تو بہرحال تو الذین کفروا سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کافر مراد ہے کہ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کہ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ باطل کے ذریعے مجادلہ کرتے، انبیاء کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے. کیوں کرتے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو کیا کر دے ہوئے؟ دبا دے ہوئے، حق کو کیا کر دے ہوئے؟ مٹا دے. اب نبیوں کا سلسلہ تو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا. اب موجودہ آیات کی تفسیر موجودہ زمانے کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ تو جو پہلے میں نے بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرنے والی چیز قرآن پاک ابھی موجود ہے. گویا کہ حق کی صورت میں قرآن پاک موجود ہیں، اور یہ دجال و دجالی فتنے پھیلانے والے اس کے مقابلے میں باطل کو کھڑا کر رہے ہیں. کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس دجالی دور کے ذریعے اور فتنے کے ذریعے وہ کیا کرے؟ حق کو کیا کرے؟ دبا دے. حق کو کیا کرے؟ دبا دے. ایک غلط فہمی ایسی بھی ہو جاتی ہے عام طور پر مسلمانوں کو. عام طور پر لوگوں کی زبانوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، ہم حق پرست ہیں، اور پھر ہم کیوں تنزلی کے شکار ہیں؟ اور یار یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں.
یہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے اور حکومتیں ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب اور اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب ان کے پاس موجود ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے تجارت ان کی سکسیسفل ہے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھو وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں ان کے اخلاق آپ دیکھیں، ان کے بات کرنے کا انداز آپ دیکھیے، یعنی اس قدر لطف والا انداز ہوتا ہے ان کا بات کرنے کا کہ آپ تو پانی پانی ہو جاؤ ان کے سامنے، اتنے یعنی ان کو بچپن سے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ یار ہم ایمان والے ہو کر کے تنزلی کے شکار ہیں اور وہ غیر ایمان والے ہو کر کے ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو بہت جدید عالم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں تم دیکھو کہ حق کیا ہو رہا ہے، مغلوب نظر آ رہا ہے تم کو، اور باطل تم کو کیا نظر آ رہا ہے، غالب نظر آ رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ حق کے پیچھے ایک باطل قوت لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حق کیا ہے، دبا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو باطل ہے تم کو اونچا نظر آ رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے حق کی طاقت لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا نظر آ رہا ہے، تمہارے کو اونچا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کی اور تشریح کرتے ہوئے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو حق ماننے والے ہیں، جو حق پرست ہیں، دراصل انہوں نے باطل پرستوں کا طریقہ اختیار کر لیا ظاہری اعتبار سے، اور جو باطل پرست ہیں دراصل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے مثال کے طور پر ایک بات بھی بتائی تھی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب ان کا ہندوستان کے اندر سفر ہوا تھا، دیوبند میں آئے تھے اور میں خود اس مجلس کے اندر موجود تھا دیوبند کے اندر، تو حضرت مفتی صاحب نے مثال بھی ارشاد فرمائی تھی کہ وہ چائنا کی مثال انہوں نے دی تھی کہ یہ چائنا والا ہے، یہ تو پورا غیر مسلم ہے اور بالکل دین اسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے کرنے میں وہ بھی بالکل شانہ بشانہ رہتا ہے مشرکین کے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے۔ پھر اس کے پروڈکٹ اتنے کیوں چلتے دنیا کے اندر، اس کے پروڈکٹ اتنے کیوں استعمال ہوتے ہیں، کیوں لوگ چائنا کے مالوں کو، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کہاوت بھی ہے چائنا کے سلسلے میں چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک، ہے نا۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہت کمزور سامان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی خرید و فروخت کیا ہے، زور و شور پر چلتی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی تھی اس واقعے کے ضمن میں کہ میں نے ان کی زندگی کے سلسلے میں ریسرچ کیا، جہاں ان کی چیزیں بنتی ہیں، جو کمپنیاں ان کی بنی ہوئی ہے، تو کمپنیوں کے اصولوں میں ایک سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دوپہر میں آدھا گھنٹہ سب کو آرام کرنا ہے، اگر کوئی آرام نہیں کرے گا تو اس کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ اور پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر میں سونے کی سنت ہے، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی سامان آپ بیچیں گے اس کی حقیقت کو بیان کر کے بیچیں گے، یہ شریعت نے بدلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن النجش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے منع فرمایا، نجش سے منع فرمایا، یعنی آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو تو جو چیز بیچ رہے ہو اس کی پوری صفت آپ خریدنے والے کو بیان کر دیں گے کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ اور چائنا والے نے کیا کیا، اپنی چیز کی خرابی کو پہلے بیان کر دیا کہ بھئی یہ ٹکاؤ نہیں ہے، خریدنے والا جانتا ہے کہ ٹکاؤ نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے وہ خرید رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور تیسری بات حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ہماری شریعت نے اقالہ دیا تھا، خرید و فروخت کے اندر، معاملات کے اندر اقالہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی کے پاس سے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد اس کو تھوڑا سا افسوس اور ملال ہوا، اس کو ایسا ہوا کہ یار مجھے یہ واپس کر دینی چاہیے۔ اب وہ واپس کرنے کے لیے جاوے دکاندار کے پاس اور دکاندار اس کو واپس لے لے، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کا ضامن ہوں، اللہ رب العزت کا اس کا بدلہ دلاؤں گا۔ بہت سے صحابہ کرام نے صرف اس پر عمل کرنے کے لیے دکانیں بھی کھولی تھی، تجارت کی تھی، جب اس کے اوپر ان کا عمل ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنی تجارت بند کر دی۔ تب اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر عمل ہو گیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ کاربند ہے، اور ہمارے یہاں تو پہلے ہی بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ بکیلا مال واپس لینے میں نہیں آئے گا۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر جو اخلاق اللہ کے نبی سے وراثت میں ہم کو ملے تھے وہ چھوٹتے جا رہے ہیں، تو گویا کہ باطل کی محنت اس کے پیچھے لگے ہو، اب حق کیا ہے دبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو باطل پرست ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور سے مطالعہ کیا اور اس کو لیا، تو اب ایسا وہ ان سنتوں کی وجہ سے، ان اخلاق کی وجہ سے وہ کیا رہے ہیں، اونچے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو باطل پرست ہیں، جو کفر والے ہیں، وہ کیا کریں گے، حق کے مقابلے میں آئیں گے اور اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی جو تدبیر ہے بہرحال وہ دنیا تک محدود ہے۔ کہاں تک محدود ہے؟ دنیا تک محدود ہے۔ بہرحال جب موت آ جائے گی اور اگر وہ ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے، چاہے دنیا کے اندر انہوں نے کتنے ہی اچھے کام کیے،
کتنے ہی دان کر لیے ہو، کتنے ہی وہ کر لیے ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو بہرحال وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی میں مبتلا ہو کر جہنم میں رسید ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، ان کافروں نے میری آیتوں کا اور جن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کا کیا بنا دیا؟ مذاق بنا دیا۔ تو وہ ایسا ہی ہوا نا، وہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ان کے پاس آتی، حضرت عیسیٰ کی قوم ان کے پاس آتی، حضرت داؤد کی قوم ان کے پاس آتی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی، کہنے لگے کیا ہوا بھائی، تم تو وہ عذاب کا کہتے تھے ابھی تک آیا نہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے کیا بنا لیا؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا، اور جن چیز کو ڈرا گیا تھا اس کو کیا بنا لیا؟ انہوں نے استہزاء بنایا، مذاق بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، اور جس رویے پر کفار جمے ہوئے ہیں، کافر جمے ہوئے ہیں، اس رویے کو کیا کرنا چاہیے؟ ترک کر دینا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شریعت ثابت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فالو کرنا چاہیے۔ اللہ اگر ہمیں صحیح بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے جو سامان قرآن پاک کی صورت میں بیان فرمائے ہدایت کے طور پر، اللہ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ۔ نہیں ہے کافی۔